اس دن میں نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ عورتیں بیٹیاں بیٹوں سے والدین کی زیادہ وفادار ہوتی ہیں اور وہ نرم ہوتی ہے بیٹوں کے نسبت. تو کچھ لوگوں نے سوچا وہ کیسے, بتایا وہ کیسے. اب میں اس کا ایک پروف بتاؤں گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی. ایک بات تو میں اپنی بتاؤں گا اور اس سال کی. میری ایک بیٹی ہے جس اسکول میں کالج میں ٹیچر ہوں, وہاں پر وہ بھی پڑھتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا میں کالج سے چھٹے ہو کر سیدھا مدرسے میں جاتا ہوں, گھر نہیں آتا. تو گرمی کا موسم تھا, جولائی تک کا نہیں, اگست کا مہینہ تھا. بہت گرمی پڑ رہی تھی. ویسے سوات میں گرمی اتنی نہیں ہوتی لیکن ہمارے نسبت میں زیادہ ہے, کیونکہ اگر پنجاب سندھ والے لوگ یہاں آئے تو سوات ان کے لیے جنت ہے, کیونکہ وہاں گرمی بہت زیادہ ہے. میں وہاں جا چکا ہوں, رہ چکا ہوں, پتہ ہے مجھے. تو میری بیٹی اسکول کی بس میں آ رہی ہے اور میں پیدل آ رہا ہوں گاڑی کے سٹاپ تک. تو پسینہ بہت تھا, گرمی تھی. تو جب میں عصر کے وقت گھر آیا تو اس کے والدہ نے بتایا کہ آج یہ روتی چلاتی ہوئی گھر آئی. میں نے پوچھا کیوں, کس لیے آپ رو رہی ہیں, کیوں چلا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آج اپنے باپ کو دیکھا, میں نے آج اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ گرمی میں وہاں سٹاپ پہ کھڑے ہیں اور اس کو بہت سارا پسینہ آ رہا تھا. تو اب مجھے اپنے باپ پر رونا آتا ہے کہ اتنی گرمی میں وہ سٹاپ پہ کھڑے ہیں اور اس کو پسینہ آ رہا ہے. تو ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے, کبھی میں نے اپنے بیٹے کو اپنے لیے روتے نہیں دیکھا, لیکن میں نے بیٹی کو اپنے لیے روتے دیکھا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیاں بیٹوں کی نسبت والدین کے لیے نرم ہوتی ہے, وفادار ہوتی ہے, ماننے والی ہوتی ہے. اس لیے بیٹیوں کی قدر کرے. پھر یہاں ہمارے علاقے میں ایک شخص کی وفات ہو گئی. ایک شخص کے پاس اس کے 5 لاکھ روپے تھے, اس پر قرضہ تھا. اب اس نے کہا چلو میں یہ واپس کرتا ہوں, لیکن اس کی ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں. اب شریعت کے مطابق تو یہ وراثت ہے, سب میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا, لیکن میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ پیسے میں کس کو واپس دوں تاکہ وہ سب میں بانٹ سکے. تو سب سے پہلے وہ گئے اس کے بڑے بیٹے کے پاس اور کہا آپ کے باپ کے ذمے میرے 5 لاکھ روپے قرضہ ہے, مجھے وہ واپس کر دو. اس نے کہا اچھا میں کیوں واپس کر دوں, جب وہ زندہ تھے تو تم نے کیوں وصول نہیں کیے, اب مجھ سے کیا چاہتے ہو, جاؤ. اس نے کہا ٹھیک. دوسرے کے پاس آئے, اس کا بھی یہی جواب. تیسرے کے پاس آئے, اس کا بھی یہی جواب. اور یہ وہ واقعہ جو ہمارے علاقے کا ہے, سنی سنائی بات نہیں. آخر میں اس کی بیٹی کے پاس گئے اور اس کی شادی ہو چکی تھی, بچے بھی تھے اس کے. تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی باہر آیا, کون؟ تو اس نے کہا میں اپنا جگہ سے آیا ہوں, آپ کے والد کے ذمے میرے 5 لاکھ روپے قرضہ ہے اور وہ تو فوت ہو چکے ہیں, اب مجھے وہ پیسے واپس کر دیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائیوں کے پاس جاؤ یا ہم سب مل کر آپ کو دے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میرے باپ کے ذمے تھے, اچھا میں یہ واپس کر دوں گی, لیکن آپ اتنا صبر کر لیں کہ میرے پاس پیسے تو نقد نہیں ہے, سونا ہے صرف میرا, میں یہ سونا بیچوں گا
صراف کی دکان جاؤں گی، لیکن میرے شوہر کے آنے تک کا انتظار کریں تاکہ وہ گھر آئے، میں اس سے اجازت لوں، اپنا سونا بیچوں اور آپ کو وہ پیسے واپس کر دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ 2 دن کے بعد وہ شخص آئے، اس نے کہا میرے پاس تو یہ 3 تولے سونے کا مہر تھا، میں نے بیچا، 3 لاکھ روپے ہو گئے، باقی تو میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں واپس کر دوں گی، لیکن فی الحال کے لیے آپ یہ رکھ لیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا سونا بھی آپ کو واپس، اور یہ 5 لاکھ روپے بھی آپ کے لیے، آپ کے والد کی طرف سے۔ اس کے میرے ذمہ 5 لاکھ روپے تھے، میرے اس کے ذمہ 5 لاکھ روپے نہیں تھے، لیکن یہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس کو واپس کرتے ہو کہ نہیں۔ تو بھائیوں نے تو یہ کر دیا، آپ نے یہ پیسے واپس کرنا چاہیے، لہٰذا آپ اپنا سونا بھی رکھیں، یہ پیسے بھی رکھیں۔ اور یقین کریں، جب اس کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ پیسے واپس آ گئے تو اس نے اپنے بہن کے خلاف FIR درج کیا کہ ان پیسوں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اب سوچیں کہ پیسوں کے لیے کون اور اللہ کی رضا کے لیے کون؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اس کی قدر کرو، یہ دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔